ابھی میں دعوت سخن دوں گا اپنے مخدوم مکرم حضرت مولانا محفوظ احمد جلندری صاحب جو صاحبزادے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ، جو شیخ الحدیث تھے جامعہ خیر المدارس کے، ان کے صاحبزادے ہیں اور نسبی طور پر ہمارے ماموں جان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محفوظ احمد جلندری صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم گرامی قدر معزز سامعین و حاضرین، جیسا کہ مفتی عزیر الحسن صاحب نے میرا تعارف کروایا، تو میں تو مقرر بھی نہیں ہوں اور بیان کی نیت سے بھی حاضر نہیں ہوا۔ البرکت مع اکابرکم کہ برکتیں اپنے اکابر کے ساتھ ہیں، بڑوں کے ساتھ ہیں۔ 2 سال پہلے میں یہاں حاضر ہوا تھا، اس وقت حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو جب انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے اس نسبت سے ارادہ کر لیا کہ وہاں بڑے بڑے بزرگ تشریف لائیں گے تو ہم بھی ان کی زیارت کر لیں گے اور ان کی مجلس میں بیٹھ جائیں گے اور اپنی بیٹری کو چارج کر لیں گے، تازہ کر لیں گے۔ میں تو سچی بات ہے اس نیت سے حاضر ہوں۔ بہرحال مفتی صاحب کا حکم ادب کے درجے میں، تو 2-4 باتیں میں آپ سے گوش گزار کروں گا۔ ہمارے خیر المدارس کے ایک فاضل تھے قاری محمد اسلم صاحب، بہاولپور سے آگے جائیں تو نورپور نورنگا ایک سٹاپ آتا ہے، تو اس مدرسے میں وہ پڑھایا کرتے تھے۔ پہلے منڈی ازمان میں پڑھاتے تھے، پھر وہاں چلے گئے، وہیں انتقال کر گئے۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں 1 مہینے کے بعد خیر المدارس اساتذہ کو دیکھنے نہ جاؤں، اپنے بزرگوں کو دیکھنے نہ جاؤں، تو میرا نماز میں دل لگنا ہٹ جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں چکر لگا آتا ہوں تو بیٹری چارج ہو جاتی ہے، نماز میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی اسی نیت سے حاضر ہوا تھا، اور واقعتاً جیسا کہ حضرت مفتی عنایت الکریم صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت میں اور ان کی مجلسوں میں ایمان بڑھتا ہے، تازہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جلسہ ہر سال علامہ رحمہ اللہ نے اس کو شروع کیا، اور ہر سال کسی نہ کسی بزرگ کے نام سے اس کو منسوب کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، تھوڑا سا اس کا آگے پیچھے سے آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں، تو پھر آپ کو علامہ رحمہ اللہ کے ان حضرات کے ناموں سے ہر سال آپ کو بلا کر کچھ باتیں سنانے کا مطلب اور ان کی دور رس جو نظر تھی وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ 6 سپارے کی آیتیں ہیں، اس سے پیچھے آپ کچھ آیتیں پڑھیں پھر آگے پڑھیں، تو خلاصے کے طور پر اس سپارے کو چھوڑتے ہوئے آپ پورے قرآن کا جو نبیوں کی دعوت ہے، جب بھی کسی نبی نے دعوت دی تو اس کے مخالف ہو گئے۔
دعوت کیوں دلوائی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کی اصلاح کے لیے 2 راستے منتخب کیے. حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک 2 راستے منتخب کیے. ان 2 راستوں سے آدم کی اصلاح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کی اور کوشش کی. ایک راستے کا نام وحی ہے اور دوسرے راستے کا نام شریعت کی اصطلاح میں نبی ہے، رسول ہے. سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فکر مندی جن کے لیے جو 2 راستے منتخب کر کے ہم تک پہنچائے، اس میں ایک کتاب اللہ ہے جس کو وحی کہتے ہیں، جو آسمان سے نازل ہوئی، جو زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، قرآن پاک ہے اور صحائف ہے. اور دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں، رسول کریم ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک، کہ اگر ہماری اور تمہاری اور سارے انسانوں کی اصلاح ہوگی تو کن راستوں سے ہوگی؟ کتاب اللہ سے ہوگی اور رسول اللہ سے ہوگی، اللہ کے نبیوں سے ہوگی. تو جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو بھیجا تو انہوں نے 2 کام کیے. اول تو اس کے وہ مخالف ہو گئے. نبی نے آ کر کوئی مطالبہ نہیں کیا، یہی پیغام دیا کہ اللہ کا تعارف کروایا اور کہا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں. کوئی ذاتی منفعت کبھی نہیں لی کسی بھی نبی نے. پھر اللہ کا نمائندہ ہونے کے لیے پھر انہوں نے معجزے وغیرہ اس سے جو ہے اپنے ثبوت مہیا کیے کہ یہ لوگ مان جائیں، راہ توحید پر آ جائیں. لیکن جس بھی نبی نے دعوت دی تو کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور کچھ ان کے مخالف ہو گئے. اور پھر مخالفت میں بھی پھر 2 پہلو ہو گئے، خاص طور پر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں، وہ بعد میں آپ کو بتاتے ہیں. پھر انہوں نے مخالفت بھی اس درجے کی اس سے پیچھے مذکور ہے، ان آیتوں سے پیچھے ذکر ہے کہ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، کہ نبیوں کے اتنے مخالف ہوئے کہ کچھ نے تو صرف جھٹلایا ہی اور کچھ نے آگے چل کے جو ہے ان کو قتل کر دیا. یا یہ کام کرتے تھے کہ نبیوں کو جھٹلاتے تھے اور یا آخر پھر وہ مخالفت میں اور ضد میں اور عناد میں غصے میں ان کو قتل کر دیتے. اور پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اگر قتل نہیں کیا، اگر ان کو جھٹلایا نہیں، تو پھر اگر مانا ہی ہے تو پھر ان کو مانا کس درجے میں کہ خدا سے بھی اوپر کر دیا. اس سے پیچھے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان اللہ المسیح ابن مریم، یہ ساری آیتیں پیچھے ذکر ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح کو خدا بنا لیا، حضرت مسیح کو 3 خداؤں میں سے 1 خدا بنا لیا. تو یہ دونوں راستے جو تھے یہ غلطی کے تھے، افراط اور تفریق کے تھے، کمی اور بیشی کے تھے، زیادتی اور کمی کے تھے، اور یہ جاہلانہ راستے ہیں. عربوں کے ہاں قاعدہ ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ افراط و تفریط کا لازمی شکار ہوتا ہے، یا وہ کمی کا شکار ہوتا ہے یا وہ زیادتی کا شکار ہوتا ہے. تو کون سے 2 راستے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے؟ یاد رکھنا کہ ایک کتاب اللہ، ایک رسول اللہ. پھر اگلی بات خاص طور پر اس مرکز میں حاضر ہونے والوں کو خود ہی یاد ہوگی کہ رسالت کا جو نظام اللہ نے منتخب کیا تھا، چونکہ اس مرکز سے اور اس کے بانی سے ہمیشہ ختم نبوت کا کام بہت اونچی سطح پر ہوا، تو پھر یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. تو خاتم النبیین کے بعد نبی نے نہیں آنا، یہ کام کنہوں نے کرنا ہے؟ نبی کے نائبین نے کرنا ہے. تو انہوں نے پھر یہ غلطی کی. کیا غلطی کی؟ کہ جو نبیوں کے بعد آنے والے تھے، پہلی غلطی یہ کی یا ان کو جھٹلایا یا ان کو قتل کر دیا. دوسری غلطی یہ کی کہ یا پھر جو نبیوں کے بعد آنے والے تھے ان کے نائبین تھے کسی بھی دور میں، خاص طور پر ہمارے دور میں بھی اور اس سے امت محمدیہ کے دور میں بھی، اس سے پہلے دور میں بھی، ان کو پھر انہوں نے خدا بنا دیا، خدا نبی سے اوپر لے گئے. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بات کی تعلیم دے رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نہ ان کو ان کے مقام سے نیچے لانا ہے، نہ ان کو ان کے مقام سے اوپر لے جانا ہے.
پہلی آیت میں نے پڑھی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ آپ کن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو آپ کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی دوسرا جرم کہ انہوں نے نبیوں کو خدا سے بنا دیا یا نبیوں سے اوپر بنا دیا، اس کی مذمت ہے کہ لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہ دین میں تم نے حق بات سے آگے نہیں جانا، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت رحمہ اللہ نے چونکہ نبیوں نے آنا نہیں تھا، حضرت کی ساری زندگی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گزر گئی حضرت علامہ خالد محمود رحمہ اللہ کی، تو حضرت نے ہر سال کسی نہ کسی بزرگ کے نام سے جلسہ منسوب کر کے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اب دین کا راستہ کتاب اللہ تو محفوظ ہے، اس کو میں اور آپ سارے ہی مانتے ہیں، اس کی مخالفت کرنے والے بھی مانتے ہیں۔ مسلمانوں میں جو حضور کی یا حدیث کی مخالفت کرتے ہیں یا بالواسطہ یا بلا واسطہ تسلیم نہیں کرتے، کتاب اللہ کی وہ بھی تشریحات بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت کسی نہ کسی نام سے یہ جلسہ منعقد کروا کے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر گئے کہ جناب اب قرآن پاک کی تشریح جو ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کر گئے ہیں، اب اس کے بعد جو ان کے نام لیوا ہیں صحابہ کے واسطے سے اولیاء کرام جیسے حضرت مفتی عنایت الکریم صاحب نے بڑی تفصیل سے اہل بیت، ائمہ کرام، محدثین، فقہا سب کا تذکرہ کر دیا کہ ان کے راستے سے اس کتاب کو سمجھنا ہے۔ تو علامہ مرحوم جو ہے وہ ہر سال کسی نہ کسی بزرگ کے نام سے جلسہ منسوب کر کے ہمیں متوجہ کر گئے ہیں کہ راہ راست اگر آپ نے چننی ہے تو پھر انہی کے ذریعے سے چننی ہے۔ اللہ نے بھی اس آیت میں یہ بات کہی کہ یہ نہیں ہے کہ راہ ہدایت موجود نہیں ہے، سیدھا راستہ موجود نہیں ہے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں ہے، یا دلائل سے انہوں نے ہمیں ہرا دیا ہے، یہ جیت گئے ہیں، یا ہمارے پیغام کو جھوٹا ثابت کر دیا، ایسی بات نہیں ہے، راہ ہدایت موجود ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، راہ ہدایت موجود ہے، راہ مستقیم موجود ہے، اس کے سمجھانے والے موجود ہیں، اور اس کے ہوتے ہوئے یہ چونکہ یہ خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے، اور جب پھر اس نہج پر پہنچ جائیں پھر آگے اللہ نے کہا ہے کہ پھر ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں اپنے نبیوں کے ذریعے ان پر اپنا عذاب جو لعنت کی شکل میں جو اپنی ناراضگی اور اپنا عذاب بھیجتے ہیں۔ یہاں ایک بات حالات حاضرہ میں سمجھنی ہے آپ نے، آپ تو لاہور والے ہیں، آپ کے لاہور میں تو یہ 2-3 واقع ہو چکے ہیں، بڑے لوگ جانتے ہوں گے، علماء جانتے ہوں گے، آپ کے لاہور میں ایک غلام احمد پرویز گزر چکا ہے، اور اب قریب زمانے میں وہ ہے غامدی صاحب ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں، وہ بھی آپ کے رہنے والے تو ساہیوال کے ہیں، وہ بھی آپ کے لاہور میں ہی پڑے ہیں، یہیں سے فاضل ہو کر اب باہر چلے گئے۔ ہمارا ان سے کیا اختلاف ہے، کیا جھگڑا ہے؟ آپ اہل علم نہیں ہیں، اہل علم سے جب آپ پوچھیں گے سنیں گے آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو علامہ مرحوم کی دور رس نظر نے جس جلسے میں کہ نام بزرگوں سے آپ کا تعارف جو ہے وہ کروانا شروع کیا اور ان کی سوانح اور ان کے کردار کو آپ کے سامنے اجاگر کیا، وہ لوگ غلام احمد پرویز کا نام لیں، غلام احمد قادیانی کا نام لیں، حاضر زمانہ میں غامدی کا نام لیں، ان لوگوں نے ان لوگوں کی نفی کی ہے، ان لوگوں کی نفی کی ہے، آپ کو جو قرآن سمجھاتے ہیں ان کے بغیر سمجھاتے ہیں۔ میں نے کیا عنوان قائم کیا کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے کون سے 2 راستے منتخب کیے ہیں، کتاب اللہ اور رسول اللہ۔ رسول اللہ کے بعد اب کتابیں کس نے سمجھانی ہے؟ صحابہ کے ذریعے سے، صحابہ کے نمونے کو لے کر انہی اولیاء کرام نے، انہی ائمہ کرام نے، انہی محدثین نے، انہی مفسرین نے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث پہ اعتماد نہیں کرتے، حدیث کا ذکر نہیں کرتے، یہ حدیث پہ اعتماد نہیں کرتے، یہ حدیث کو دین میں طاقتور نہیں سمجھتے اور یہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، یہ اس کو ایک جملے میں اور قلم کی ایک جنبے سے ان سب کو ختم کر دیتے ہیں، ان سارے اولیاء کرام کو، ائمہ کو اور محدثین کو۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جدید سائنس کی ضرورت ہے، ہماری فکر کی ضرورت ہے، ہمارے اجتہاد کی ضرورت ہے، جدید فلسفے کی ضرورت ہے، اس کو تو ہم اس کا سہارا بنائیں گے
جدید فکر اور سائنس کو اور فلسفے کو تو اس کا سہارا بنائیں گے اور اس کا ذریعہ بنائیں گے، اس کے ذریعے سے سمجھیں گے، ان کے ذریعے سے نہیں سمجھیں گے جن کے پیچھے آپ کو حضرت علامہ رحمہ اللہ لگا کر گئے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے جو ہے دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب جتنی بھی جامع معنی ہو، جتنی بھی واضح اور جتنے بھی عالم فاضل آدمی نے لکھی گئی ہو، غامدی کا میں نے نام لیا، آپ غامدی سے ہی پوچھ لیں کہ آپ ساہیوال سے آ کر آپ کے لاہور میں گورنمنٹ کالج میں کیوں داخل ہوئے؟ کتابیں تو چھپی ہوئی تھی، آپ بھی تو وہ کتابیں ساہیوال میں بیٹھ کر پڑھ لیتے، خود ہی سمجھ لیتے۔ آپ نے بھی تو یہاں استاد کے پاس آ کر فیس دے کر یہاں رہ کر کئی سال رہ کر استاد سے سمجھی۔ اور ہم جب کہیں کہ یہ اس قرآن کو صحابی کے ذریعے سمجھنا ہے، تابعی کے ذریعے سمجھنا ہے، ائمہ کرام کے ذریعے سمجھنا ہے، اولیاء کرام کے ذریعے سمجھنا ہے، اور حضرت علامہ رحمہ اللہ جناب کسی نہ کسی بزرگ شخصیت کے ذریعے آپ کو تعارف کرائیں کہ دین کو اس کے ذریعے سے سمجھنا ہے، تو پھر جناب ان کو بارے گراں گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ تو ایک جو ہے وہ ڈاکیے کی حیثیت کا تھا، نعوذ باللہ وہ چلے گئے، وہ اس زمانے میں احادیث کام کی تھی، اس زمانے میں کام کی نہیں، کام کی تھی لیکن اس زمانے تک پہنچتی، محفوظ نہیں رہی، درست نہیں رہی، صحیح نہیں رہی۔ تو اس گمراہی سے آپ کو نکالنے کے لیے، ہمیں نکالنے کے لیے حضرت علامہ رحمہ اللہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کے نام پر جلسہ منسوب کر کے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دو راستے ہمیں دیے ہیں ہدایت کے، ایک آسمانی کتاب اور ایک اس کتاب کو لانے والا جس کو شریعت نبی اور رسول کہتی ہے۔ اب نبی اور رسول نے آنا نہیں ہے، اب ان کے جو حاملین ہیں، ان کے جو نائبین ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے راہ مستقیم اور راہ ہدایت کو منتخب کرنا ہے۔ ان کے دامن میں آئیں گے، ان کے ساتھ جڑیں گے، ان کو پڑھیں گے، ان کو پڑھنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان سے رابطہ رکھیں گے تو صحیح راستے پر جو ہے آئیں گے۔ جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا نام کیا ہے، اہل سنت والجماعت، تو سنت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جماعت اسی جماعت سے، صحابہ سے چل کے اور آج تک جتنے بھی ان کے حاملین ہیں، اسی راستے سے ہمارا نام باقی رہے گا، اسی راستے سے ہمارا دین باقی رہے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کی غرض و غایت جو ہے اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ یہ جو باطل فرقے آپ کو جماعت سے اور حاملین کتاب کے اور صحابہ کے نام لیوا اور صحابہ کی زندگیوں میں اپنی زندگیوں کو جو ڈھالے ہوئے بزرگ گزرے ہیں، ان سے جو ہے وہ ہمیں دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ علامہ رحمہ اللہ ہر سال آپ کو یہ موقع مہیا کر گئے کہ آپ آئیں، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جلسے کے متعلق میری بات یہاں ختم ہو گئی۔ امام جعفر رحمہ اللہ کے حوالے سے جو ہے وہ جلسہ ہے، تو میں ان کے 2-3 جو ہے وہ اقوال آپ کو بعد میں سناؤں گا۔ ایک عمومی بات، میرا وہاں ہمارا مزاج جو ہے موضوع کے منتخب کرنے کا، وہ کوئی نہ کوئی عمومی جو ہے وہ مسئلہ ذہن میں آ جائے، تو کوئی بات معاشرتی ذہن میں آ جائے تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں بیان کرنے کی۔ مولویوں سے لوگ ناراض بھی رہتے ہیں کہ مولوی ہمیں مسئلہ نہیں بتاتے، مسجد میں آتے نہیں ہیں، اور مولویوں سے ناراض رہتے ہیں کہ مولوی مسئلہ نہیں بتاتے۔ مولانا یوسف الدھیانی کا ذکر کر رہے تھے حضرت مفتی صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی چپ نہیں کرتا، بھی یہ آؤ گے تو میں چپ کروں گا، یہ مسیطے نہیں جاندے، بھی مولوی چپ کروں گا تو ایسے جاواں گے جمعے دیتے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آپ تو آتے نہیں ہیں، ہم تو مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس جمعے ہماری گفتگو تھی، یہ جو مانگنے والے آتے ہیں نا جی، تو آپ کے شہر میں بھی یہی رواج ہوگا، جو بھی مانگنے والا آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بچیوں کا ساتھ ہے، اتنی بچیاں ہیں جی، یتیم بچیاں ہیں جی، بھوکی ہیں۔ تو یہ موضوع تھا آج اس جمعے میرا کہ میں نے کہا بچیاں تو کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع تھا۔ عمومی موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے جس پر میں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان جو ہے نا شکرے بہت ہو گئے، شکر ہم نے ختم کر دی، اور ہم ہر وقت پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، دکھ اور تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت علامہ فرمایا کرتے تھے، علامہ رحمہ اللہ، حضرت علامہ خالد محمود کا ایک قول نقل کرتے تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے
کہ کفر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمیں مٹانے کے لیے، ہمارے دین کو مٹانے کے لیے، اس پاگل کو دھوکہ ہے کہ وہ ہمیں مٹا کے خود دنیا میں رہ لے گا، مزے کر لے گا۔ جس دن وہ ہمیں ختم کر دے گا اس دن وہ بھی دنیا سے نہیں رہے گا، وہ بھی چلا جائے گا، اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور علامہ رحمہ اللہ ہمیں حوصلہ دلانے کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ایسے ہی رہنا ہے، کبھی ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کبھی ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کرتے۔ تو اس لیے جو ہے ہم بحیثیت مسلمان جو ہیں وہ بہت ہی ناشکر ہیں۔ تو شکر کی طرف واپس آئیں، شکر کی طرف واپس آئیں، شکر کی طرف واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل ہیں ہم پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ قصہ پڑھیں تو اس میں کیا ہے، وہ فضل ہی فضل ہے، شکر ہی شکر ہے۔ وہ جب انہوں نے چونٹی کو دیکھا کہ وہ اپنے کہہ رہی تھی کہ سلیمان کا لشکر جانے والا ہے تو ذرا بچ جاؤ، تو انہوں نے سن لیا اس کی چونٹی کی آواز کو، آوازوں کو سنتے تھے، جانتے تھے، سن لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فوراً شکر ادا کیا۔ چونٹی کی آواز سننے کے بعد حضرت سلیمان نے کس کا شکر ادا کیا؟ اللہ کی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، کیا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ تو شکر کیا؟ سب سے پہلی بات نعمت کا ذکر کیا۔ ہم نہ شکرے ہیں سب، تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نعمت میں کیا ہے؟ ایمان ہے، کہ جو تو نے انعام کیا مجھ پر اور میرے والدین پر۔ نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مجھ پر اور میرے والدین۔ اور اس کے بعد کیا درخواست کی؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے۔ اور اللہ کو وہی عمل پسند آئے گا جو قرآن کے مطابق ہوگا اور رسول اللہ کے مطابق ہوگا۔ اور رسول اللہ تو موجود نہیں ہے، رسول اللہ جو طریقے سکھا گئے ہیں وہ طریقے انہی حضرات سے ملیں گے، انہی کی زندگی سے ملیں گے، انہی کے اٹھنے بیٹھنے میں۔ اور اس کے بعد پھر دعا کی آگے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ یہ جماعت جن کا تذکرہ ہر سال آپ سنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی منتخب جماعت ہے۔ پھر درخواست کی کہ مجھے بھی اس جماعت میں داخل کر۔ آگے بھی جا کے قصے میں اگر جائیں تو وہاں بھی وہی ہے کہ جہاں وہ تخت کے آنے والا ہے، وہاں بھی حضرت سلیمان نے یہی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ اللہ نے میرے ساتھ سارے معاملے اس لیے کیے ہیں کہ مجھے جانے کہ لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے معاملے اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جانچنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کا شکر کرتے ہیں یا ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ شکر کریں گے تو اپنا ہی فائدہ لیں گے، ماضی کا بھی فائدہ ہوگا، ماضی کا بھی شکر ادا ہوگا، حال کا بھی شکر ادا ہوگا، اور اس شکر کے فعل مستقبل کا بھی فائدہ ہوگا۔ نہیں شکر کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، کسی اور کا نقصان نہیں کریں گے۔ اس لیے شکر والی زندگی ہونی چاہیے۔ ہم تو شاکی ہیں مسائل سے۔ مفتی صاحب بھی وہ واقعات قصے سنا رہے تھے، مجھے بھی ایک قصہ یاد آ گیا۔ ابراہیم بن ادم ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو حضرت ایک بلخی بھی بزرگ تھے، وہ تجارت کے لیے گئے تو ان کو وہ مل کر گئے۔ یہ قصہ علامہ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، مسلمانوں کی غربت اور اسلام میں اس کا علاج، اس میں یہ نقل کیا۔ تو وہ مل کے گئے کہ کہیں واپسی میں تاخیر ہو جائے تو میں دیر سے آؤں، تو کہیں دنیا سے ابراہیم بن ادم چلے نہ جائے تو میں کے واپس آؤں۔ کچھ دنوں کے بعد ابراہیم بن ادم جو ہے وہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وہ بلخی بھی فجر کی نماز میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا تو تجارت پہ گیا تھا، اتنی جلدی واپس آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ بے آباد جگہ پہ آرام کے لیے لیٹا تو سکون کرنے لگا تو وہاں دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو آنکھوں سے بھی معذور ہے اور پرواز سے بھی معذور ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کھانا کیسے کھائے گا، کہاں سے کھاتا ہوگا۔ ایک پرندہ آیا اور اپنی چونچ میں خوراک لے کر آیا اور اس کو دے کر چلا گیا۔ جب تک اس کا پیٹ نہیں بھرا اور وہ پرواز والا پرندہ آتا گیا اور اس کو خوراک دیتا گیا، جب اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ چلا گیا تو میں نے یہ سوچا کہ اس معذور اور نابینے پرندے کو یہاں خوراک مل رہی ہے اور میں تجارت میں شہر و شہر پھر رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں اپنے گھر روزی ملے گی، میں واپس آ گیا۔ تو ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے، بلخی کو کہتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ تو نے دوسرے کے ٹکڑوں پر پلنے والے کو ماڈل بنایا اور نمونہ بنایا،
جو دوسرے کا لائے ہوئے خوراک کھا رہا تھا تو نے سفر چھوڑ دیا، تو نے اس کو کیوں نمونہ نہیں بنایا جو اپنا بھی پیٹ بھر رہا تھا اور اس کا بھی پیٹ بھر رہا تھا، تو اس کو نمونہ بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے ساتھ یہ بڑا لمبا وعدہ کیا ہے روزی کا، کہیں بھی نہیں یہ کہا کہ ہم آپ کو بھوکا رکھیں گے، تو ہمیں جو ہے وہ شکر والی کیفیت جو ہے وہ اپنانی چاہیے۔ یہ قوم کا اجتماعی مزاج بن گیا ہے ناشکری کا، ٹھیک ہے نا جی۔ تیسری بات، امام جعفر رحمہ اللہ کے اقوال میں سے میں نے جب آیا، میں نے کہا شاید مفتی عزیر صاحب مجھے کچھ کہنے کے لیے کہہ دیں، تو میں نے تو 3-4 ان کے قول یاد کیے تھے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، علامہ جعفر رحمہ اللہ کا، امام جعفر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو خدا سے دور کر دیتی ہیں۔ پھر اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی کی وجہ سے مغرور ہو کر گناہ گار ہو جاتا ہے، نیکی کی وجہ سے تکبر میں آ کر گناہ گار ہو جاتا ہے، اور جو گناہ گار ہوتا ہے وہ نادم اور شرمندہ ہو کر فرما برداروں میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا قول حضرت کا، حضرت سے کسی نے پوچھا کہ مالدار شکر والا افضل ہے یا غریب صبر کرنے والا افضل ہے، ان میں سے افضل کون ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مالدار شکر کرنے والے کے مقابلہ میں غریب صابر جو ہے وہ افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی کہ مالدار کا ہر وقت جو ہے وہ دھیان جو ہے وہ ذہن جو ہے، اس زمانے میں تھیلی ہوتی تھی تو حضرت نے تھیلی کا لفظ استعمال کیا کہ اس کا وہ درم و دینار والی تھیلی کا، آج کل جو ہے وہ بینک بیلنس کہہ لیں، 99 کا چکر کہہ لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ صابر جو ہے، غریب درویش صابر جو ہے وہ مالدار شاکر سے افضل ہے۔ کیوں کہ مالدار شاکر کا دل جو ہے وہ 99 کے چکر میں ہے، وہ بینک بیلنس کے چکر میں ہے، اور وہ غریب جو صابر ہے اس کا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اٹکا ہوا ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف متوجہ۔ تیسرا قول، امام جعفر رحمہ اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ عقل مند کون ہے؟ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو خیر اور شر میں تمیز کرے، فرق کر لے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، برائی کیا ہے۔ تو امام جعفر رحمہ اللہ فرمانے لگے امام ابو حنیفہ سے کہ یہ تمیز تو بہائم کو بھی ہے، چپاؤں کو بھی ہے، کہ وہ اپنے مارنے والے کو اور اپنے کھانا دینے والے کو بھی پہچانتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، کہ پھر آپ ہی بتا دیں کہ اپنا عقل مند کون ہے؟ تو امام جعفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو 2 خیروں میں سے بہترین خیر کا انتخاب کرے اور جو 2 شروں میں سے خیر الشر کا انتخاب کرے۔ ایک اور قول علامہ رحمہ اللہ، امام رحمہ اللہ کا، وہ علامہ صاحب کا بھی میں نے جملہ نقل کیا نا کہ کفر کو دھوکہ ہے، تو اہل علم پر اور اہل دین پر ہر دور میں ابتلا رہا ہے، ہر دور میں آزمائش رہی ہے، اور علامہ نے فرمایا کہ کفر کو دھوکہ ہے، ابھی نقل کیا میں نے۔ تو یہ دین والوں پر انبیاء کی سنت ہے آزمائش میں آنا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ آزمائشیں اور مسائل اور مصائب اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہوتے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسائل اور تکالیف نہ آتی۔ یہ کوئی ناپسندیدگی کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے۔ تو امام جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتلا کا آنا یہ ایک شرف کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، دین والوں کو نہیں، سب کو، جس کو بھی ابتلا آ جائے اس کے لیے یہ عظمت کی بات ہے۔ اور پھر اسی لیے لکھتے ہیں کہ اسی لیے جو ہے وہ جو خاصان حق ہوتے ہیں وہ ابتلا میں اور مسائل میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ بلاؤں کا نازل ہونا یہ ہلاکت کے لیے نہیں ہوتا، یہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، قلت اور کثرت کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا امام جعفر رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ گناہ ایک ہو وہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ بھی کثیر ہے، اور نیکیاں 1000 ہوں وہ بھی کم ہے۔ آخری بات امام جعفر رحمہ اللہ کی، فرماتے ہیں کہ احسان جو ہے وہ 3 باتوں سے مکمل ہوتا ہے، احسان 3 باتوں سے مکمل ہوتا ہے۔ دنیا میں مواقع ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو احسان کی توفیق دے دیتے ہیں،
تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی پر احسان کریں تو جس قدر بھی احسان ہو اس کو چھوٹا جانیں، اس کو صغیر جانیں۔ آپ جتنا اس کو صغیر جانیں گے، چھوٹا جانیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا بنا دیں گے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جو بھی احسان ہو اس کو چھپا کر رکھو، اور اس چھپانے سے اللہ اس کو مکمل کر دیں گے۔ تیسری بات یہ فرمائی اس کے مکمل ہونے میں کہ احسان کرنے میں جلدی کرو، اللہ تعالیٰ اس کو خوشگوار کر دیں گے۔ آخری بات علماء کی مجلس ہے۔ کہتے ہیں مولوی غریب ہی ہوتا ہے، وہ آج کل کسی کے نظم بھی چل رہی ہے نا جی، مولوی آپ کا حلوہ کھائے تو ٹھیک ہے، گھر میں پکائے تو بڑا کیوں پکائے، مولوی اونٹ پہ سواری کرے تو ٹھیک ہے، اپنی گاڑی چلائے تو کیوں چلائے۔ تو امام جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مولویوں کا جو فقر ہوتا ہے، جو استغنا ہوتا ہے، یہ اختیاری ہوتا ہے، اضطراری نہیں ہوتا۔ یہ قصدن عاجزی اور سادگی اور میانہ روی، یہ قصدن امام جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا جو استغنا ہے اور جو ان کی میانہ روی ہے، یہ انہوں نے بالقصد اختیار کی ہوئی ہے، استعارن نہیں ہے کہ ان کو ملتا نہیں ہے اس لیے انہوں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی صحبت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی، ان کے اقوال سے، ان کی زندگیوں سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی زندگیوں کے راستے سے یہ ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، کامیابی ہے ان اللہ والوں کی زندگی، اس کے بغیر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ان کی صحبت صالح بنا دے گی، کسی اور کی صحبت جو ہے بات نکل جائے گی۔ کفر کی صحبت، بے دینی کی صحبت دور کر دیتی ہے، دین سے دور کر دیتی ہے، اعمال سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اس حاضری میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے، اس کے ذریعے ہم سب کی آخرت اور دنیا کو عافیت والا اور برکت والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔